کا مرتبہ عطا فرمائے گا کوئی سبحان جو دن میں 3 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے گا، ان کو شہیدوں میں اٹھائے گا۔ حضرات آپ جانتے ہوں گے کہ جن کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جائے، جو شہید ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ، اس کی افضلیت شہیدوں میں لکھ دی جائے تو اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کتنا بالا ہوتا ہے، اس کی فضیلتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں۔ لگتا ہے کہ جو لوگ شہید ہوں گے میدان قیامت میں اللہ رب العزت حکم دے گا کہ جتنے بھی شہید لوگ ہیں جو میرے راہ میں قتل ہوئے ہیں، جو میرے راہ میں شہید ہوئے ہیں، جن کے مرتبے شہادت کے ہیں، اللہ حکم دے گا کہ ان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو وہ شہادت شہید ہونے والے وہ عرض کریں گے پروردگار عالم ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت کے محل نہیں چاہیے، جنت کے باغات نہیں چاہیے، پروردگار عالم ہمیں وہ لمحہ، وہ دن، وہ وقت چاہیے کہ جس وقت ہم شہید ہوئے ہیں۔ اور عرض کیا پوچھا جائے گا کہ تم جنت کیوں نہیں چاہتے ہو، تم جنت کے باغات کیوں نہیں چاہتے ہو، جنت کے محلات کیوں نہیں چاہتے ہو؟ تو وہ شہید عرض کرے گا پروردگار عالم جس وقت ہمیں شہید کیا جا رہا تھا، جس وقت دشمن کی تلوار ہماری گردن پر تھی، جس وقت ہمیں جس اسلام کے لیے خدا تیرے لیے جب ہم کو کاٹا جا رہا تھا تو اس وقت روبرو تیری زیارت کرائی جا رہی تھی۔ پروردگار عالم جنت سے حسین تیری زیارت ہے، جنت سے بہتر تیرے نظارے ہیں۔ مولا ہمیں جنت نہیں بلکہ پل پل ہم یہ چاہتے ہیں، بار بار یہ چاہتے ہیں، لمحہ بلمحہ یہ چاہتے ہیں کہ بار بار تجھے دیکھیں، لمحہ بلمحہ تیری زیارت کریں، لمحہ بلمحہ تیرے نظارے دیکھیں۔ مولا ہمیں جنت نہیں بلکہ تیرے نظارے چاہیے، جنت نہیں مولا، جنت کے باغات نہیں، جنت کے محلات نہیں، تیری زیارت چاہیے، تیری دیدار چاہیے۔ حضرات یہ شہادت پانے والوں کے مقام ہوں گے کہ وہ جنت نہیں اپنے رب کی زیارت کے منتظر ہوں گے۔ حضرات تو پتہ یہ چلا کہ شہادت کا مرتبہ ان کو بھی حاصل ہوگا جنہوں نے جنگ میں جا کر کے کبھی جہاد نہیں کیا ہے، کبھی اسلام کے لیے لڑے نہیں ہیں، اللہ کے لیے لڑے نہیں ہیں، قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے، مذہب اسلام کے لیے لڑے نہیں ہیں، مگر انہوں نے دن میں 3 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ دن میں کم از کم 3 مرتبہ اپنی موت کو ضرور یاد کرے۔ آج انسان موت کو بھلا بیٹھا ہے، انسان آج قبرستان میں جا کر کے دیکھیں، قبرستانوں میں آج جب کسی کے جنازے کو لے کر کے جایا جاتا ہے اور کسی ضعیف کا جنازہ ہوتا ہے تو پھر اس کو قبر میں اتارتے وقت اور اتارنے کے بعد کچھ ایسے اٹھے کٹے نوجوان ہوتے ہیں جو ضعیفوں کی طرف، بڑے بوڑھوں کی طرف رک کر کے اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اب تمہاری باری ہے، اب تمہارا نمبر ہے۔ حضرات اس طریقے کے الفاظ لوگ بولتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف موت بڑے بوڑھوں کو آتی ہے، موت صرف ضعیفوں کو آتی ہے۔ یہ تو رب کی قدرت ہے کہ رب جب اور جس کو چاہے اس کو موت عطا کر دے۔ آج دیکھیں، آج صرف ضعیفوں کو موتیں نہیں آتی، بڑے بوڑھوں کو موتیں نہیں آتی، بلکہ بچے پیدا ہو کر کے 1-1 گھنٹے بعد بھی مر جایا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 4-5 سال کی عمر گزار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ موت بڑھاپے میں آئے، ضروری نہیں ہے کہ موت جوانی میں آئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ
کہتے ہیں کہ بس ان مولویوں کے پاس یہی رہ گیا ہے، کبھی موت کا ذکر، کبھی قبر کا ذکر، کبھی حشر کا ذکر، کبھی مرنے کا ذکر، کبھی کسی اور اچھی بات کو نہیں بتاتے۔ انسان موت سے اتنا بھاگتا ہے، انسان موت سے اتنا ڈرتا ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آنے ہی والی ہے، یہ پکی ہے، چاہے کتنا وہ تندرست ہو جائے، چاہے وہ کتنا لکھپتی ہو جائے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، لیکن موت تو آنی ہی ہے۔ حضرات آج سے کافی سال پہلے ایک آیا تھا جس نے اپنی زندگی گزاری تھی، بہت اچھے سے گزاری تھی، اور اس کا نام تھا شداد۔ کیا نام تھا؟ شداد نام تھا۔ اس شداد نے اپنی جنت بنائی تھی، بے شمار دولت اس کے پاس تھی، تمام دولتیں اس نے لگا دی، تمام مال اس نے لگا دیا، اپنی پوری زندگی کے حصے میں اس نے جتنی دولتیں کمائی وہ جنت بناتا رہا، بہت اچھا محل بنایا، بہت اچھی جنت بنائی، بہت اچھا بنگلہ بنایا، اور پھر اس جنت کے اندر، اس ملک کے اندر جتنے بھی خوبصورت لڑکیاں تھیں، ان تمام خوبصورت لڑکیوں کو بلوا کر اور اچھے کپڑے پہنا کر اس نے اپنی اس جنت میں رکھا، اور پھر جتنے نوجوان لڑکے تھے ان تمام نوجوان لڑکوں کو کپڑے پہنا کر اور پھر اس نے اپنی اس جنت میں رکھا، اور پھر اس کی جب وہ جنت تیار ہو گئی، کافی سالوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد جب اس کی وہ جنت تیار ہو گئی تو شداد کو خبر دی گئی کہ جنت تیار ہو چکی ہے، جنت بن چکی ہے۔ حضرات اب اس سے کہا گیا کہ شداد اب تم اپنی جنت کو دیکھ لو، جنت سجا دی گئی ہے، اس میں اچھے اچھے میوے کو بھی انتظام کیا گیا ہے، لڑکیوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، لڑکوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اس میں اچھے اچھے ہیرے بھی لگے ہیں، بڑا خوبصورت اس نے وہ جنت بنوائی ہے۔ اب شداد دیکھنے کے لیے اپنی اس جنت کو گیا۔ حضرات ابھی جنت کو دیکھا نہیں ہے، ابھی اس جنت کے قریب پہنچا ہے، جیسی جنت کے قریب پہنچا اتنے میں ہی ملک الموت تشریف لے آئی ہے، اور ملک الموت تشریف لاتی ہوئی آواز لگا
درست کریں، اپنے حشر کو درست کریں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس پروردگار عالم سے ڈرے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اس رب سے ڈرے کہ جس نے ہم کو بنایا ہے، اور اس رب سے ڈرے کہ جو ہم کو موت دے گا، اس رب سے ڈرے جو ہم کو عذاب دے گا، اس رب سے ڈرے جو ہم کو گرم گرم پانی میں اور گرم گرم شیشوں سے ہمیں عذاب دے گا، گرم گرم سلائیوں کو ہماری آنکھوں میں ہمارے کانوں میں ڈالے گا۔ ہمیں اس رب سے ڈرنا چاہیے اور ہم دل نہ آ جائے کہ کہیں ہمیں بھی عذاب دیا جائے۔ چاہیے کہ ہم اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اس سے نجات چاہتے ہیں، تو پھر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکانا شروع کر دیں، اپنے رب کو راضی کرنا شروع کر دیں، اپنے رب کو منانا شروع کر دیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا شروع کر دیں، گر گڑا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں، خوب دل کھول کر کے اس رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور خوب اس رب کی کھل کے عبادت کریں۔ حضرات، موت کو کبھی نہ بھولیں، موت برحق ہے، موت سچ ہے۔ رب نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اور یہ رب کا قول ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے قول خدا، ہے قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رب نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو حضرات، یہ کنفرم ہے، یہ پکا ہے، یہ سچ ہے، یہ بالکل درست ہے کہ موت آنی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس موت کو یاد کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا قدم ہم آگے نہ بڑھا پائیں، اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد سے باہر نہ جا پائیں، اور ایسے دیکھنے کو بے شمار واقعات بھی ملے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں ہی سجدے کی حالت میں، کچھ رکوع کی حالت میں، کچھ کھڑے کھڑے، کچھ بیٹھے بیٹھے، کچھ لیٹے لیٹے۔ موت کا کوئی پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں کب آئے، کس وقت آ جائے، کس انداز سے آ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ۔ موت کے واقعات کو پڑھا کریں، موت کے واقعاتوں کو سنا کریں۔ موت کو آج ہم نے ہلکے میں لے لیا، موت کو موت نہیں سمجھ رہے، بہت کم وزن موت کو ہم سمجھتے ہیں، اور سب سے خطرناک چیز موت ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم مریں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اور جیوں اور جیوں اور جیوں۔ سب یہی چاہتے ہیں اور لمبی خدا زندگی کر دے، اور لمبی زندگی کر دے، لیکن حضرات یہ پکا ہے کہ موت آنی ہے۔ کتنا جیئیں گے، کتنا زندگی گزاریں گے، کتنا دنیا میں رہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ ہماری زندگیاں نہیں ہیں۔ اور پھر مرنے کے بعد کی زندگیاں پھر کوئی بدلی نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس کی تیاری یہی ہے نمازیں، اس کی تیاری یہی ہے عبادتیں، اس کی تیاری یہی ہے اپنے رب کو راضی کرنا، اس کی تیاری یہی ہے اپنے رب کی خوب کھل کر کے عبادت کرنا۔ جب ہم اپنے رب کو کھل کے عبادت کریں گے، جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکائیں گے، جب خوب خدا کی عبادت کرتے رہیں گے، تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ جب رب ہم سے خوش ہو جائے گا تو آنے والی زندگی ہماری بڑی شان سے گزرے گی، بڑے اچھے انداز سے گزرے گی۔ اور حضرات، موت کو سمجھیں، موت کو پہچانیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام سنا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل تشریف لے آئے، حضرت میکائیل تشریف لائے، فرشتے ہیں آ گئے، روح قبض کرنے والے ملک الموت حضرت اسرائیل آئے۔ کہا خلیل اللہ کیا کرتے ہو؟ حضرت خلیل اللہ نے کہا کون؟ کہا کہ ملک الموت ہے، آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا تھا ملک الموت سے، ملک الموت اس لیے بار بار نام لیتا ہوں، ملک الموت کا نام اصل ہے وہ حضرت اسرائیل، فرشتے کا نام کیا نام ہے؟ ادھر والے حضرت
پوچھیے. کہا تم جب روح قبض کرتے ہو, جب تم روح نکالتے ہو تو کیسے نکالتے ہو, کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ ملک الموت نے کہا, حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایمان والوں کی روح دوسرے انداز سے نکالتے ہیں, مومنوں کی روح دوسرے انداز سے نکالتے ہیں, کافروں کی گناہگاروں کی روح دوسرے انداز سے نکالتے ہیں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا, اے ملک الموت مجھے بھی دکھاؤ کس شکل و صورت میں آتے ہو. تو پھر حضرت ملک الموت نے کہا, ابراہیم اپنے چہرے کو اس طرف کریں, اپنا رخ خدا کریں. جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا رخ دوسری طرف کیا تو پھر حضرت ملک الموت نے کہا, ابراہیم اب اپنا رخ میری طرف کریں. جیسے حضرت ملک الموت نے ویسے حضرت علیہ السلام کی طرف رخ کیا حضرت ابراہیم نے, تو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. نورانی چہرہ, خوبصورت نوجوان, خوبصورت آنکھیں, خوبصورت آپ کے لب اور آپ کے دانتوں سے نور نکل رہا تھا, آپ کی آنکھوں سے نور نکل رہا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام نے کہا, اے ملک الموت تم بڑے خوبصورت ہو, اگر کوئی تمہیں دیکھ لے تو تم جنت کی طلب بھی نہ کرے, جنت کی خواہش بھی نہ کرے. تم تو جنت سے حسین لگتے ہو, تم تو جنت سے بہتر لگتے ہو. پھر کہا, اے ملک الموت اب ذرا وہ بتاؤ جو تم دوسرے کی روح نکالتے ہو. تو پھر حضرت اسرائیل نے کہا, اے رحیم سنو, جو شکل و صورت تم نے ابھی دیکھی ہے یہ ہم مومن کی روح نکالتے ہیں, شکل و صورت میں آتی ہے, اتنے اچھے انداز سے آتے ہیں, لیکن گناہگار کی جب روح نکالتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ اے ابراہیم اب ذرا ادھر رک کرو, دوسری جانب رک کرو. جیسے حضرت ابراہیم نے دوسری جانب رک کیا اور رک کرنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ملک الموت نے کہا, ابراہیم اب اپنا رخ میری جانب کریں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف رخ کیا تو دیکھتے ہی ریش کو کھاتے ہی قسم خدا کی حضرت ابراہیم میں ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو ملک الموت نے اپنی اصلی صورت میں پوچھا, اے ابراہیم ذرا بتائیں آپ بے ہوش کیوں ہوئے, کیوں بے ہوش ہوئے؟ کہا بے ہوش اس لیے ہو گیا کہ تمہاری بھیانک آنکھیں دیکھ کر, آج تک میں نے اتنی بھیانک آنکھیں نہیں دیکھی. تمہاری آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے, تمہارے دانتوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے, تمہارے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں بھی تھے, تمہارے جسم کے اندر سے آگ نکل رہی تھی. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو قسم خدا کی وہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ کبھی یہ خواہش بھی نہ کرے گا کہ مجھے جہنم دکھائی جائے. ہر شخص یہ چاہے گا کہ مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے. حضرات یہ ہوتا ہے روح قبض کرنے کے وقت کے عالم ہوتے ہیں, یہ محلات ہوتے ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جس وقت ہمارے جسم سے روح نکالی جائے گی, اور اس سے بچنے کے لیے, اپنی اچھی زندگی بنانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے اپنے رب کو یاد کرتے رہنا, رب کی عبادت کرتے رہنا, رب کی بارگاہ میں سروں کو جھکاتے رہنا, خوب دل کھول کر کے اپنے رب کی یاد کرنا, اپنے رب کی عبادت کرنا. کریں گے انشاءاللہ. رب نے فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ